بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان برق یارق نے رابعہ کی رہائش کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا اور یہ بھی کہ اس کے بچوں کو بھی یہاں لے آئیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے کہا کہ اس عورت کی رہائش پر پہرا ضرور ہونا چاہیے اور پہرا ایسا ہو کہ اسے پتہ نہ چلے۔ 2-3 ملازموں کو یہ فرض سونپ دیا جائے کہ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھیں۔ سلطان برق یارق نے اس مشورے کے مطابق حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطان برق یارق نے باہر آ کر وزیر اعظم سے کہا کہ جنگ بند کرانا اس کا کام ہے اور وہ جس قدر جلدی ہو سکے یہ قتل و غارت رکوا دے۔ سمیری چلا گیا اور سلطان برق یارق نے اپنے دربان سے کہا کہ وہ کنیز نگینہ کو میرے کمرے میں بھیج دے۔ اس نے جا کر دیکھا، اس کے کمرے کے فرش سے روزینہ کا خون دھو دیا گیا تھا اور دروازے کے باہر جو خون گرا تھا وہ بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں پھر قالین ویسے ہی بچھ گیا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ برق یارق پلنگ پر بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شیمونا کمرے میں داخل ہوئی اور کنیزوں کی طرح آداب بجا لائی۔ سلطان برق یارق نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ شیمونا قالین پر بیٹھ گئی۔ نگینہ، سلطان برق یارق نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اب تم کنیز نہیں ہو، میرے دل میں تم نے اپنا درجہ خاصا بلند کر لیا ہے۔ اوپر بیٹھو یا میرے پاس پلنگ پر بیٹھ جاؤ۔ شیمونا قالین سے اٹھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، برق یارق نے کہا۔ تم نے سلجوقی سلطنت کو مزید خون خرابے سے بچا لیا ہے، میں تمہیں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ بولو کیا چاہیے؟ سلطان عالی مقام، شیمونا نے کہا، میں نے آپ کی والدہ محترمہ سے بھی کہا تھا اور آپ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ زندگی یا موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اگر مجھے اس کا سبب بنایا ہے تو یہ میرا کمال نہیں، میں کوئی خاص انعام نہیں چاہتی، لیکن میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ سلطان برق یارق نے کہا، تم نے میری صرف جان ہی نہیں بچائی بلکہ میری ذات اور میری شخصیت کو ایک تباہی سے بچایا ہے۔ میں ایک شیطان کے قبضے میں آ گیا تھا، اس نے مجھ سے میری ماں کی توہین کرائی۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا یا نہیں۔ اور اس شیطان نے مجھے میرے بھائیوں کا دشمن بنایا، اور یہ جو قتل و غارت میری سلطنت میں شروع ہو گئی ہے یہ بھی میرے حساب میں لکھی جائے گی۔ تم آ گئی تو میں راہ راست پر آ گیا ہوں۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ اور مجھ پر کوئی معمولی احسان نہیں۔ میں نے انعام حاصل کر لیا ہے سلطان محترم، شیمونا نے کہا۔ میں یہ کام کرنا چاہتی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن اللہ نے میری دعائیں قبول کیں اور میں کامیاب ہو گئی۔ یہ انعام کچھ کم نہیں کہ میں نے جو کرنا چاہا وہ ہو گیا۔ میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، سلطان برق یارق نے کہا۔ تم اب روزینہ کی جگہ لوگی، آج سے تم کنیز نہیں ہو۔ میں اس خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے حالات کو معمول پر لے آؤں تو تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ تم انکار کرو گی۔ سلطان محترم، شیمونا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہی امید رکھیں کہ میں انکار ہی کروں گی۔ اس انکار کا ایک جواز ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے۔ آپ پس منظر سن لیں پھر شادی کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ تم شادی شدہ ہو؟ سلطان برق یارق نے کہا۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں، شیمونا نے کہا، لیکن میں مرد کی فطرت کی کمزوریوں سے اور مرد کے وجود سے اور مرد کی عیش پرستی اور لذت پرستی سے ناواقف نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے سلطان عالی مقام کہ میرا نام نگینہ نہیں شیمونا ہے۔ میں نے یہاں اپنا صحیح نام اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر نہیں بتایا تھا۔ میں بچپن میں ایک قافلے سے اغوا کی گئی تھی اور میری پرورش حسن بن صباح کی جنت میں ہوئی تھی۔ جوان ہوئی تو میں حسن بن صباح کے زیر سایہ رہی۔ میرے اندر ابلیسیت سمودی گئی تھی اور پھر مجھے اس طرف بھیج دیا گیا۔ میں آپ کو کوئی لمبی داستان نہیں سناؤں گی۔ میں نے بڑے بڑے سرداروں، عہدیداروں اور کمانڈروں کو حسن بن صباح کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ پھر جس طرح آپ راہ راست پر آ گئے ہیں
اسی طرح اللہ نے مجھے روشنی دکھائی اور میں بھی اللہ کی راہ پر آ گئی۔ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ مجھے میری ماں مل گئی، جس کی آغوش سے مجھے برسوں پہلے نوچا گیا تھا۔ پھر مجھے ایک اور انسان مل گیا جس نے مجھے دلی اور روحانی محبت سے آشنا ہی نہیں بلکہ سرشار کر دیا۔ اس آدمی نے حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی کہ اپنے خاندان سے الگ ہو کر یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ اصفہان کا رہنے والا ہے اور اس کا نام مزمل آفندی ہے۔ وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اس کے جال میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے خصوص طریقوں سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطان ملک شاہ مرحوم کے قتل کے لیے تیار کر کے یہاں بھیج دیا۔ یہ سلطان مرحوم کی خوش نصیبی تھی اور یہ مزمل کی بھی خوش نصیبی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اس ارادے کا ذکر کر دیا۔ میں نے سلطان مرحوم کو بتا دیا۔ سلطان مرحوم نے طبیب کو بلایا اور طبیب نے اسے دوائیاں وغیرہ دے کر اس کے دل و دماغ سے باطنیوں کے اثرات نکال دیے۔ اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لانے میں میرا عمل دخل بھی ہے۔ ہم دونوں کی محبت ایک دوسرے کی روح میں اتر گئی ہے۔ پھر تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ سلطان برق یارق نے پوچھا۔ ہم دونوں کا مقصد اور عہد ایک ہے، شیمونا نے کہا۔ ہم نے حسن بن صباح کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ یہ عہد پورا کر کے ہم شادی کریں گے، لیکن ہمارے سامنے مشکل یہ رہی ہے کہ مجھے بھی اور مزمل کو بھی قلعہ علموت میں بہت سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہم وہاں گئے تو جاتے ہی پکڑے جائیں گے۔ ہم حسن بن صباح کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ آپ کی شادی روزینہ سے ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ روزینہ حسن بن صباح کی جنت سے آئی ہے۔ پھر میں اور مزمل سنتے رہے کہ اس لڑکی نے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ خانہ جنگی باطنیوں نے ہی شروع کرائی ہے۔ میں تڑپتی رہی کہ روزینہ کو کس طرح قتل کروں، لیکن کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آخر مجھے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری سے ملوایا گیا اور انہوں نے مجھے یہاں کنیز رکھوایا۔ شیمونا نے سلطان برق یارق کو تفصیلاً سنایا کہ اس نے روزینہ کے دل میں اپنا اعتماد کس طرح پیدا کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جو تربیت روزینہ کو ملی تھی وہی تربیت اسے دے دی گئی تھی۔ شیمونا نے بتایا کہ اس نے وہی تربیت اور وہی تجربہ روزینہ پر استعمال کیا اور اس کی دل میں اتر گئی۔ شیمونا نے سلطان برق یارق کو یہ نہ سنایا کہ روزینہ نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا، بلکہ زہر شیمونا نے اپنے ہاتھوں سے ملایا اور یہ منصوبہ جو اس نے سوچا تھا کامیاب رہا۔ شیمونا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس نے اگر برق یارق کو بتا دیا کہ روزینہ نے شربت میں زہر نہیں ملایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ برق یارق کو افسوس ہو کہ اس نے بلا وجہ روزینہ کو قتل کیا۔ شیمونا نے برق یارق کو یہ بھی بتایا کہ روزینہ شربت میں خاص قسم کی حشیش ملایا کرتی تھی اور شیمونا نظر بچا کر یہ شربت غسل خانے میں انڈیل دیتی اور دوسرا شربت ڈال کر اس میں وہ دوائی ملا دیتی جو طبیب نے مزمل کو دی تھی۔ مختصر یہ کہ شیمونا نے برق یارق کو لمحہ بلمحہ اپنے کارنامے کی تفصیل سنائی۔ برق یارق اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان عالی مقام، شیمونا نے کہا، اگر آپ نے میرے ساتھ شادی کی یا جذباتی طور پر مجھے مجبور کیا تو یہ انعام نہیں ہوگا، بلکہ میرا جو انعام ہے اس سے آپ مجھے محروم کر دیں گے۔ آپ کی سلطنت میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور جوان لڑکی موجود ہے۔ مجھے آزاد رہنے دیں۔ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا۔ میرے سینے میں حسن بن صباح کے خلاف نفرت اور انتقام کا طوفان اٹھتا ہے جسے میں بڑی مشکل سے دباتی ہوں۔ میں اس شیطان تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جہاں پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی فدائی مرد یا عورت فلاں جگہ موجود ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں زہر پلاؤں گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، سلطان برق یارق نے کہا اور پوچھا، مزمل آفندی کہاں ہے؟ وہ سالار اوریزی کے ساتھ ہے، شیمونا نے جواب دیا۔ اس کا رابطہ آپ کے دونوں بھائیوں محمد اور سنجر کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ باطنی دونوں طرفوں کی فوجوں اور شہر میں بھی موجود ہیں اور وہی جلتی پر تیل ڈالتے رہتے ہیں۔ مزمل ان باطنیوں کے قتل کے لیے دیوانہ ہوا جاتا ہے۔ میں اسے آپ سے ملواؤں گی۔ سلطان برق یارق پلنگ پر نیم دراز تھا۔ وہ یکلخت اٹھ بیٹھا اور لپک کر شیمونا کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور پھر اس ہاتھ کو چوما اور پھر بڑے احترام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
اگر ایک عورت اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو میں تو سلطان ہوتے ہوئے اور زیادہ بڑے کام کر سکتا ہوں۔ سلطان برق یارق نے بڑے جوشیلے اور پرعزم لہجے میں کہا، زندگی میں صرف شادی ہی تو ایک مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور میں کروں گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شیمونا نے برق یارق سے پوچھا اور کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے نہ رہی تو اچھا ہے، ورنہ آپ کے ارادے متزلزل رہیں گے، اور جب بھی آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ خواہش تڑپے گی کہ میں روزینہ کی جگہ لے لوں۔ مجھے آپ جب بھی یاد کریں گے فوراً پہنچوں گی۔ ہاں شیمونا، سلطان برق یارق نے کہا، تم نے مجھے بیدار کر دیا ہے اور تم نے میرے اندر ایک عزم پیدا کیا ہے۔ تم نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں بھی مجبور کر دوں کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اب میں ہمہ وقت سلطنت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ شیمونا اٹھی اور آداب بجا لا کر برق یارق کے کمرے سے نکل گئی۔ شیمونا اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ سلطان برق یارق نے وزیر اعظم سمیری کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سمیری آ گیا۔ اس طبیب کے گھر آج رات ہی چھاپا مارنے کا انتظام کریں، سلطان برق یارق نے کہا۔ چھاپا آدھی رات کے کچھ دیر بعد مارا جائے، بہرحال یہ انتظام آپ نے کرنا ہے۔ انتظام ہو جائے گا، وزیر اعظم سمیری نے کہا، لیکن میں سلطان محترم کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑنا آسان نہیں ہوگا۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مقابلہ کریں تو ہم یہ کوشش نہ کریں کہ انہیں زندہ پکڑا جائے، البتہ یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ایک دو آدمی زندہ ضرور پکڑے جائیں۔ یہ سب کچھ سوچنا آپ کا کام ہے، سلطان برق یارق نے کہا۔ صبح تک مجھے یہ لوگ زندہ یا مردہ دیکھنے ہیں۔ اس زمانے میں وزیر اعظم سپہ سالاری کا اور فن حرب و ضرب کا پورا تجربہ رکھتے تھے۔ ضرورت کے وقت وزیر اعظم فوج کی کمان بھی لے لیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم سمیری نے جا کر چھاپے کے لیے آدمی منتخب کر لیے۔ اس چھاپا مار جماعت کا جو کمانڈر تھا اسے بھیجا گیا کہ وہ طبیب کا گھر دیکھ آئے۔ طبیب کا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ بہرحال کمانڈر چلا گیا اور وہ گھر دیکھ آیا کہ رات اس گھر پر چھاپا مارنا ہے۔ اس رات طبیب کے گھر میں کچھ زیادہ ہی آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ خانہ جنگی بند کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ پتہ اس طرح چلا کہ سلطان برق یارق نے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو حکم دیا تھا کہ سرکاری فوج کو لڑنے سے روک دیا جائے۔ سپہ سالار حجازی نے ہر طرف قاصد دوڑا دیے تھے اور جس طرف زیادہ دستے تھے اس طرف وہ خود چلا گیا تھا۔ اس طرح سلطان کا حکم کوئی راز نہیں رہا تھا، یہ فوراً باطنیوں تک پہنچ گیا تھا۔ ان باطنیوں میں جو لیڈر قسم کے افراد تھے وہ طبیب کے ہاں اکٹھے ہو گئے تھے اور اس صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ انہیں اب یہ سوچنا تھا کہ خانہ جنگی کس طرح جاری رکھی جائے اور اس صورتحال میں کس قسم کی تخریب کاری کی جا سکتی ہے۔ اس حویلی میں کم و بیش 20 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور یہ لوگ اس طرح تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ کر رہے تھے جیسے ان کا سونے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ طبیب بار بار کہتا تھا کہ خانہ جنگی بند ہو گئی تو شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح کو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ غور اس پر کریں کہ سلطان نے یہ حکم دیا ہی کیوں ہے، طبیب کے ایک دستے راست نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزینہ ناکام ہو گئی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر رابعہ کو بلوایا تھا، طبیب نے کہا، اور اسے روزینہ کے پاس جانے کو کہا تھا، لیکن رابعہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کے گھر آدمی بھیجا تو پتہ چلا کہ اس کے بچے بھی گھر میں نہیں ہیں، گھر خالی پڑا ہے۔ وہ پکڑی گئی ہے، ایک آدمی نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان برق یارق کو بھائیوں نے قتل ہی کر دیا ہو؟ خانہ جنگی بند کرنے کا حکم محمد نے ہی دیا ہوگا۔ اس گروہ میں ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور رات آدھی گزر گئی تھی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس کی ساخت ایک قلعے جیسی تھی۔ اس کی چھت 7 والے مکانوں کی چھتوں سے ملتی تھی۔ ان آدمیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ قدموں کی آہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ آدمی دوڑ کر صحن میں آئے
اور اوپر دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن سمیری کی بھیجی ہوئی چھاپہ مار جماعت کسی قریبی مکان میں داخل ہو کر اوپر گئی اور چھتوں کے ذریعے طبیب کی چھت تک پہنچی۔ نیچے سے باطنیوں نے دیکھ لیا اور کوئی زور سے پکارا، تیار ہو جاؤ بھائیوں۔ حویلی کے برآمدے میں 2 دیے جل رہے تھے، ان کی روشنی صحن میں بھی جا رہی تھی۔ صحن میں جو باطنی نکلے تھے ان میں سے کچھ برآمدے کی طرف دوڑے اور وہ دروازے کی طرف گئے اور دروازے کی زنجیر اتارنے لگے۔ منڈیر سے ایک چھاپہ مار نے ان پر برچھی پھینکی جو ایک چھاپہ مار کی پیٹھ میں اتر گئی۔ دوسرے نے ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ باہر بھاگنے کے بجائے اس نے اپنے ساتھی کی پیٹھ میں سے برچھی نکال لی اور چھاپہ ماروں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ چھاپہ مار دوڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئے اور بڑی ہی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ کمرے میں سے تمام باطنی تلواریں اور برچھیاں لے کر نکل آئے۔ چھاپہ ماروں کی تعداد 25 یا 30 تھی، باطنی 20 تھے۔ حویلی کے صحن میں بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا۔ 2 چھاپہ مار دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ چھاپہ ماروں کا کمانڈر بار بار چلا رہا تھا کہ ان میں سے 2-3 کو زندہ پکڑو، کیونکہ باطنی زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے انداز سے دلیری سے لڑ رہے تھے۔ چھاپہ مار تجربے کار تھا، ان کے چند ایک آدمی زخمی ہو چکے تھے اور وہ گر پڑے تھے، لیکن زیادہ نقصان باطنیوں کا ہو رہا تھا۔ دیکھا گیا کہ ایک باطنی نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی مارے گئے ہیں اور چھاپہ مار غالب آ گئے ہیں تو وہ دوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ 2-3 چھاپہ مار اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن باطنی نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ ایک باطنی جو کسی کمرے میں چھپ گیا تھا وہاں سے نکلا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ اس وقت کوئی چھاپہ مار دروازے کے قریب نہیں تھا۔ باطنی دروازہ کھول رہا تھا کہ 2 چھاپہ ماروں نے اس پر وار کرنے کے بجائے اسے ایسا جکڑا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہا۔ اسے زندہ پکڑ لیا گیا۔ طبیب بھی مارا گیا اور اس کے گروہ کا کوئی ایک بھی آدمی پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا، صرف ایک کو زندہ پکڑا گیا۔ چھاپہ ماروں کا کمانڈر زخمی باطنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان میں کوئی معمولی زخمی ہوگا تو اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس نے ایک زخمی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار جو اس کے قریب ہی پڑی تھی اٹھائی اور اوپر کر کے اپنے پیٹ میں مار لی۔ 5-6 چھاپہ مار مارے جا چکے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے تھے، لیکن وہ چل پھر سکتے تھے۔ چھاپہ ماروں نے اپنے زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا اور زندہ باطنی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری چھاپہ ماروں کی واپسی کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ آخر چھاپہ مار پہنچ گئے، سب کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے زندہ باطنی وزیر اعظم کے حوالے کر دیا اور اسے بتایا کہ باقی سب مارے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ باطنیوں نے کس بے خوفی سے مقابلہ کیا تھا۔ اسے اس کمرے میں لے جاؤ، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ وہ ایک خاص کمرہ تھا جو محل کے ایک دور کے حصے میں تھا۔ کہاں محل کا حسن اور رونق اور کہاں یہ کمرہ کہ اس میں جو داخل ہوتا وہ ناک پر کپڑا رکھ لیتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ایسی بدبو سے بھرا رہتا تھا جو ناقابل برداشت تھی۔ یہاں ملزموں اور مشتبہوں سے تفتیش کی جاتی تھی۔ تفتیش کا مطلب پوچھ گچھ نہیں، بلکہ ایسی غیر انسانی اذیت دی جاتی تھی کہ آدمی مر مر کر جیتا تھا۔ بعض مر ہی جاتے تھے۔ ان کی لاشیں کچھ دن وہیں پڑی رہنے دی جاتی تھیں اور وہ دوسرے ملزموں کو دکھا کر کہا جاتا کہ سچ بولو ورنہ تمہاری لاش بھی ان لاشوں کے ساتھ پڑی ہوگی۔ اس باطنی کو اس کمرے میں لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد وزیر اعظم سمیری اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں گیا۔ باطنی سے کہا کہ وہ اگر سچ بولے گا تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی دیا جائے گا، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا، باطنی نے کہا۔ میرے جسم کو پاؤں سے کاٹنا شروع کر دو، میری زبان سلامت رہنے دو، تو بھی میری زبان پر وہ سچ نہیں آئے گا جو تم لوگ سننا چاہتے ہو۔ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ بہلانے اور ورغلانے کا ہر حربہ آزمایا گیا اور لالچ دیے گئے، لیکن وہ شخص مسکراتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے اپنے آدمیوں کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا اور خود باہر نکل آیا۔ ان آدمیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ صبح طلوع ہوئی اور سورج کچھ اوپر اٹھا تو وزیر اعظم سمیری اپنے گھر سے نکلا۔
وہ اپنے دفتر میں جانے کے بجائے اسی کمرے میں چلا گیا جس میں باطنی کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باطنی کو اس کے آدمیوں نے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 10 سیر وزنی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا بلکہ یہ بولتا ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ اپنا عمل جاری رکھو اور اگر یہ مر جاتا ہے تو مر جانے دو، لیکن کوشش کرو کہ یہ کچھ اگل دے۔ 4-5 گھنٹے گزر گئے تو وزیر اعظم سمیری ایک بار پھر اس کمرے میں گیا۔ باطنی ابھی تک الٹا لٹکا ہوا تھا۔ سمیری حیران ہو رہا تھا کہ یہ شخص انسان ہے یا پتھر کا مجسمہ ہے۔ اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ وزیر اعظم سمیری اور اس کے دونوں آدمیوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے غریبانہ سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ پریشان حال نظر آتی تھی۔ وہ الٹا لٹکے ہوئے باطنی کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے اور چیخنے لگی۔ باطنی کو چھوڑ کر وہ وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں جا گری اور اس کے قدموں میں ماتھا رگڑنے لگی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑا عہدہ دے، اس عورت نے روتے ہوئے فریاد کی۔ یہ میرا بھائی ہے، ایک ہی ایک بھائی ہے، اس پر کوئی شک نہ کرو، اسے باطنی نہ سمجھو، اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نام پر اسے چھوڑ دو ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دونوں آدمی اس عورت کو اٹھا کر باہر کو دھکیلنے لگے، لیکن وزیر اعظم سمیری نے انہیں روک دیا اور اس عورت سے پوچھا کہ وہ اندر کس طرح آ گئی۔ میں دربانوں کے آگے روئی اور فریادیں کی تھیں، عورت نے کہا۔ انہوں نے مجھے روک لیا تھا لیکن ان کے دلوں میں رحم آ گیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا بھائی فلاں کمرے میں بند ہے۔ آرام سے بات کرو، وزیر اعظم سمیری نے اسے کہا۔ ہم کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتے۔ تمہارا یہ بھائی ہم نے اس طبیب کے گھر سے پکڑا ہے جو حسن بن صباح کا بھیجا ہوا خاص آدمی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے چھاپا ماروں کا مقابلہ کیا تھا اور سب مارے گئے ہیں۔ تمہارا یہ بھائی زندہ پکڑا گیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں جانتی ہوں یہ وہاں کیوں گیا تھا، عورت نے کہا۔ یہ اس طبیب کے پاس گیا تھا، اسے پیٹ کی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ طبیب اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اور اسے اپنے گھر کے اور دوائی خانے کے چھوٹے موٹے کام کرواتا تھا اور اس کی اسے اجرت دیتا تھا۔ لیکن یہ تو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں باطنی ہوں، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا اور سچ نہیں بولوں گا۔ اس سے پوچھ لیں کہ یہ جانتا ہے کہ شیخ الجبل کون ہے، عورت نے کہا۔ اسے ان شیطانوں نے یہ بتایا ہوگا کہ شیخ الجبل اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نبی یا ولی یا امام ہے۔ اس سے پوچھو کہ حسن بن صباح کون ہے تو یہ نفرت سے تھوک دے گا۔ یہ عورت بار بار وزیر اعظم کے آگے ہاتھ جوڑتی اور جھک کر اسے اس کے پاؤں پکڑتی اور یہی فریاد کرتی تھی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، یہ بے گناہ ہے اور میرا اور میرے بچوں کا واحد سہارا ہے۔ اس عورت کا تڑپنا، رونا اور بے حال ہو جانا کچھ اثر کر گیا۔ وزیر اعظم سمیری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اتار کر لٹا دو اور اسے پانی پلاؤ۔ اب میری ایک بات سنو، وزیر اعظم سمیری نے اس بدحال عورت سے کہا۔ میں تمہیں اس بھائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ حسن بن صباح کا چیلا ہے تو یہ بتا دے، اگر نہیں تو تم مجھ سے تسلیم کروا لو کہ اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری تسلی ہو گئی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس باطنی کو اتارا گیا، پانی پلایا گیا اور پھر وزیر اعظم کے کہنے پر اسے کچھ کھلایا گیا اور اس عورت کے ساتھ اسے کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم سمیری وہاں سے جا چکا تھا۔ بے وقوف، اس عورت نے باطنی کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا، تم زندہ کس طرح پکڑے گئے تھے؟ بھاگ جاتے، مر جاتے۔ میں تو دروازے سے نکل رہا تھا کہ انہوں نے پکڑ لیا، باطنی نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، کیا مجھے یہاں سے نکلوا سکو گی؟ میں نے کوئی بھی کام ہاتھ میں لیا ہے تو کر کے ہی چھوڑا ہے، عورت نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی۔ اگر انہوں نے نہ چھوڑا تو مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح فرار کروا لوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کسے اطلاع دوں کہ تم یہاں ہو؟
میں تو اپنے گروہ کو جانتی ہوں لیکن ہر کسی کو نہیں۔ باطنی نے اسے بتانا شروع کر دیا۔ دن کے پچھلے پہر وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری سلطان برق یارق کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ خانہ جنگی بند کرانے اور حالات کو معمول پر لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سلطان برق یارق ذہنی طور پر اس قدر ٹھیک ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مرحوم باپ سلطان ملک شاہ کی طرح باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ خانہ جنگی رک جائے تو دونوں طرف کے لشکروں کو اکٹھا کر کے میں ایسی طاقتور فوج بناؤں گا جو ایک ہی حلے میں حسن بن صباح کا صفایا کر دے گی۔ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان عالی مقام دربان نے جھک کر کہا، ایک عورت آئی ہے، ملاقات کی اجازت چاہتی ہے۔ سلطان برق یارق کے چہرے پر خفگی کے تاثرات آ گئے اور اس نے وزیر اعظم سمیری کی طرف دیکھا۔ اس وقت سلطان کسی عام آدمی سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ اسے آنے دیں سلطان محترم۔ وزیر اعظم نے دربان سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان برق یارق نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کچھ پریشان سا ہو کر بولا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے رابعہ؟ میرے محل میں تم اس حالت کو کس طرح پہنچی ہو؟ رابعہ ہنس پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے اور بوسیدہ تھے اور وہ بھیکارن لگتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ پہلے میں اس سے وہ بات سن لوں جس کے لیے میں نے اسے بلایا تھا۔ کام کر آئی ہو، رابعہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی بھلا کوئی کام تھا؟ میں نے اس سے وہ سب کچھ اگلوا لیا ہے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جسم کے آپ ٹکڑے کر دیتے، وہ نہ بولتا۔ وہ عورت جو تفتیش والے کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ اس باطنی سے لپٹ گئی تھی اور وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں ماتھا رگڑ کر فریادیں کرتی تھی۔ وہ اس باطنی کی بہن نہیں تھی، نہ اس کی کچھ لگتی تھی، وہ رابعہ تھی۔ رابعہ حسن بن صباح کی تربیت یافتہ تھی۔ داستان کو سنا چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر سلطان برق یارق کے آگے جھک گئی اور اس نے راز اگل دیے تھے، اور اب عبد الرحمن سمیری نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے رابعہ کو صبح اپنے پاس بٹھا کر بتایا تھا کہ رات ہم نے طبیب کے گھر پر چھاپا مارا ہے اور اس کا صرف ایک آدمی زندہ پکڑا گیا ہے، لیکن وہ بولتا نہیں۔ بولے گا، رابعہ نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں وہاں آؤں گی لیکن آپ کا وہاں ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم سمیری اور رابعہ نے ایک سکیم بنا لی اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت وزیر اعظم اس کمرے میں پہنچ گیا اور رابعہ ایک غریب مفلوک الحال اور پریشان حال عورت کے بہروپ میں اس کمرے میں جا پہنچی اور وہ اداکاری کی جو پہلے سنائی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم اپنے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا اور رابعہ نے اس باطنی کو رام کر لیا۔ یہ باطنی رابعہ کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ رابعہ اس قدر عیار اور تجربے کار ہے کہ جنگل میں نکل جائے تو درندوں کو بھی اپنا مرید بنا لے۔ اس باطنی نے رابعہ کو وہ باتیں بھی بتا دیں جو رابعہ کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ باطنیوں کے کچھ اور ٹھکانے تھے اور باطنیوں کی تخریب کاری کی تفصیلات تھیں۔ یہ کام اور یہ کامیاب اداکاری رابعہ ہی کر سکتی تھی، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی غریب سی عورت محل کے احاطے میں داخل بھی ہو سکتی اور وہ اس کمرے تک پہنچ جاتی جہاں کوئی غیر متعلق سرکاری کارندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تم بہت بڑے انعام کی حقدار ہو رابعہ، سلطان برق یارق نے کہا۔ میں تمہارے لیے اس محل میں رہائش کا خصوصی انتظام کروا رہا ہوں۔ تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمے ہوگی۔ اب جاؤ، اپنا حلیہ صحیح کرو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا۔ رابعہ فاتحانہ چال چلتی وہاں سے چلی گئی۔ وزیر اعظم سمیری نے سلطان برق یارق سے کہا کہ اب ہمیں اس باطنی کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے قید میں ڈالنے کے بجائے ختم ہی کر دیا جائے۔ دربان کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ فلاں آدمی کو بلائے۔ وہ آدمی آیا تو سلطان برق یارق نے اسے کہا کہ اس باطنی کو قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دو، لیکن قبرستان میں نہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے سلطان سے ایک ایسا حکم جاری کروایا جس نے تاریخ کا رخ ہی پھیر دیا۔ وزیر اعظم نے سلطان کو مشورہ دیا کہ
جن باطنیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے انہیں پکڑ لیا جائے، کسی سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے، نہ انہیں سزائے قید دی جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔ سلطان برق یارق پہلے ہی شرمسار تھا کہ وہ ایک باطنی لڑکی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے اور سلطنت کو خانہ جنگی میں جھونک دیا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک تلخی محسوس کرتا تھا جو کبھی کم ہوتی اور کبھی اتنی زیادہ کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی اور وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے وزیر اعظم کی بات مان لی اور کہا کہ اس کی روحانی تسکین اسی طرح ہوگی کہ اس کے سامنے ان باطنیوں کے سر اڑا دیے جائیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری نے مشہور مورخوں ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن جوزی کے حوالوں سے لکھا ہے کہ باغیوں کے جن ٹھکانوں کی نشاندہی ہو گئی تھی وہاں چھاپے مارے گئے، اور یہ چھاپے اس انداز سے مارے گئے کہ زیادہ سے زیادہ باطنی زندہ پکڑے جائیں، جن میں چند ایسے باطنی تھے جو طبیب کی طرح سرداری درجے کے تھے۔ وہ احکام اور ہدایت جاری کرتے تھے اور تخریب کاری کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلاتے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ان تمام سرداروں کو لا کر کچھ بھی نہ کہا گیا، صرف یہ کیا گیا کہ 3-4 جلاد بلائے گئے جو ان کی گردنیں کاٹتے گئے۔ ان کی لاشیں ایک ہی گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن چلتا رہا اور سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ خانہ جنگی رک گئی ہے اور تمام سالاروں اور کمانڈروں کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سپہ سالار ابو جعفر حجازی، نائب سالار اوریزی جو باغی ہو گیا تھا، محمد اور سنجر سلطان کے پاس آ گئے۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ابو مسلم رازی بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان برق یارق دوسروں کے لیے تو نہ اٹھا، لیکن ان کے پیچھے ابو مسلم رازی کو دیکھا تو وہ اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اور جھک کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا، اور پھر سب کو بٹھا کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ محترم راضی، سلطان برق یارق نے ابو مسلم رازی سے کہا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ گئے ہیں، لیکن آپ یہاں کیسے؟ کیا میری حیرت بے معنی ہے؟ ابو مسلم رازی بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ سلطان ملک شاہ مرحوم کا دست راست اور بڑا گہرا دوست تھا۔ ملک شاہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ابو مسلم رازی صرف ایک شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا امیر ہے۔ دونوں اسلام کے شیدائی اور حسن بن صباح کے دشمن تھے۔ سلطان برق یارق تو یوں تھا جیسے ابو مسلم رازی کے ہاتھوں پیدا ہوا ہو۔ نہیں بیٹے، ابو مسلم رازی نے سلطان برق یارق سے کہا، تمہاری حیرت بے معنی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے دارالسلطنت سے تھوڑی ہی دور موجود رہا ہوں۔ میں نے تم سے یہ سلطنت چھیننی نہیں تھی، بلکہ اس سلطنت کو حسن بن صباح سے محفوظ رکھنا تھا، مگر تم ایک باطنی لڑکی کے چنگل میں ایسے آئے کہ تمہیں نیک و بد کی تمیز سے ہی اس نے محروم کر دیا، اور تم میں سود و زیاں کا احساس ہی نہ رہا۔ اب قاصد نے یہ خبر دی کہ تم نے خانہ جنگی روکنے کا حکم دیا ہے، تو یہ لڑکے مان ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن میرے عزیز بیٹے، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے انہیں کہا چلو چلتے ہیں، شاید بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، سلطان برق یارق نے کہا۔ اس باطنی لڑکی کو میں نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، اور میں سب سے پہلے عظیم ماں کے قدموں میں جا گرا اور اس سے اپنے گناہ بخشوائے۔ پھر میں نے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے آپس میں صلح مشورے کر کے جو کارروائیاں کی ہیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سلطان برق یارق نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح باطنیوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگایا گیا ہے اور کس طرح چھاپے مار کر انہیں پکڑا جا رہا ہے اور ان سب کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان سب کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ دارالسلطنت میں اور سلطان کے محل میں انقلاب آ رہا ہے۔ سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ جب یہاں آئے تھے تو ان کے چہروں پر تناؤ تھا، اور یہاں سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سلطان کو شک اور شبہ کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان برق یارق کی باتیں سن کر ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں، سلطان برق یارق نے کہا، کہ دونوں طرفوں کے لشکر اکٹھے کر کے ایک لشکر بنا دیا جائے، اور پھر اس لشکر کو کچھ دن تربیت دے کر قلعہ علمود پر حملہ کیا جائے۔ چند ایک باطنیوں کو قتل کر دینے سے حسن بن صباح کی باطل عقیدے کے طوفان کو روکا نہیں جا سکتا۔ مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ اس شیطان نے بڑے ہی وسیع اور عریض علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔
زیر اثر بھی ایسا کیا کہ ہمارا لشکر قلعہ علمود کی طرف پیش قدمی کرے گا تو ان علاقوں کے لوگ ہمارے لشکر کا اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو لشکر کے راستے میں رکاوٹیں ضرور پیدا کریں گے۔ ابو مسلم رازی کے کہنے پر سلطان برق یارق کی ماں کو وہاں بلا لیا گیا۔ ماں آئی تو اپنے تینوں بیٹوں کو اور ان سب کو اکٹھا بیٹھے دیکھ کر رو پڑی اور ہاتھ آسمان کی طرف کر کے ان کے اتحاد اور پیار کی دعائیں مانگنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اس کے بیٹے اور بیٹوں کے سالار اور ابو مسلم رازی جیسا عالم اور فاضل یہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر جن مورخوں کے حوالے دیے گئے ہیں انہوں نے اور مسیحی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ ابو مسلم رازی عالم اور فاضل تھا، دور اندیش اور دانش مند تھا۔ اس نے اس اجتماع میں ایک نئی تجویز رکھی اور زور دیا کہ اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ تینوں بھائی ایک ہی دارالسلطنت میں اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ انسان بڑی کمزور چیز ہے اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری اقتدار پرستی ہے۔ اس سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے کا حکمران سلطان برق یارق ہو اور دوسرے کا محمد اور سنجر، لیکن مرکز سلطان برق یارق کے تحت رہے تاکہ سلطنت کی مرکزیت بھی قائم رہے اور اتحاد بھی۔ ابو مسلم رازی نے یہ بھی کہا کہ سلطنت کو بانٹا نہ گیا تو امور سلطنت اور دیگر مسائل کا سارا بوجھ صرف ایک سلطان کے سر پر پڑا رہے گا، جو اس کے لیے کسی بھی وقت ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری برائے نام وزیر اعظم نہیں تھا، وہ بھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے ابو مسلم رازی کی اس تجویز کی پرزور تائید کی اور کہا کہ یہ تقسیم ابھی ہونی چاہیے، اسے التوا میں نہ رکھا جائے۔ سلطان برق یارق کی ماں نے بھی اس تجویز کو پسند کیا اور دونوں سالاروں ابو جعفر حجازی اور اوریزی نے بھی کہا کہ یہ قابل داد اور قابل عمل مشورہ ہے۔ چنانچہ اسی وقت نقشے سامنے رکھے گئے اور سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، لیکن اس پر عمل صرف اس لیے ملتوی کیا گیا کہ سرکاری فوج اور باغی فوج کے دستے شہر میں آ جائیں اور اس شہر کو باطنیوں سے صاف کر دیا جائے، تو پھر اطمینان سے تقسیم پر عمل کیا جائے گا۔ اس تقسیم پر تینوں بھائی رضامند ہو گئے اور ماں نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ تاریخ کے مطابق جو حصے محمد اور سنجر کو دیے گئے ان میں شام، عراق، موصل، آذربائیجان اور آرمینیا قابل ذکر ہیں۔ باقی تمام حصہ برق یارق کو ملا، لیکن یہ بھی طے پایا کہ بالادستی اور برتری برق یارق کو حاصل ہوگی۔ بکھرے ہوئے دستے اکٹھے کیے جا رہے تھے اور وہ شہر میں آ رہے تھے۔ سلطان برق یارق نے حکم دے دیا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے کسی غیر باطنی کو ذاتی رنجش یا دشمنی کی بنا پر قتل کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ یہ باطنی تھا، اس کے قاتل کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس کے پسماندگان سے تاوان وصول کر کے مقتول کی پسماندگان کو دیا جائے گا۔ سرکاری طور پر انتظام کیا گیا کہ کوئی مشکوک آدمی شہر میں نظر آئے تو پوری چھان بین کی جائے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا وہ اس شہر کا باشندہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اسے کسی حکم کے بغیر قتل کر دیا جائے۔ شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو جانتے تھے کہ یہ خانہ جنگی باطنیوں نے زمین دوست تخریب کاری کے ذریعے شروع کرائی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کون باطنی اور کون مسلمان ہے اور اس شہر کا قدیم باشندہ ہے۔ ان تک جب باطنیوں کے قتل کا حکم پہنچا تو انہوں نے باطنیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ حکم یہ تھا کہ شہر میں سے ایک آدمی کو بھی باہر نہ جانے دیا جائے اور شہر کے اندر صرف ان فوجیوں کو آنے دیا جائے جو شہر سے باہر بکھر کر لڑ رہے تھے۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ شہر سے نکلنے کی کوشش کرنے والے باطنی پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے۔